دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ عجیب و غریب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے رہن سہن، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا طریقہ نارمل لوگوں سے بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ وہ ایسی جگہوں پہ گھر بنا لیتے ہیں جہاں نارمل انسان بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو آج ایسے ہی گھروں کے بارے میں بتاؤں گی جو کچھ عجیب و غریب ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہیں۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز، کئی سالوں سے وہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں۔ دور دراز سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان گھروں کو بنانے میں انسانی ہاتھوں کا کمال ہے، جدید مشینری کا کوئی کمال نہیں۔ گھر کس کو پیارا نہیں لگتا، اور اس کی ملکیت کا خواب تو ہر انسان ہی دیکھتا ہے۔ در حقیقت صرف 4 دیواریں اور چھت ہی گھر نہیں ہوتا، بلکہ گھر ان میں رہنے والوں کی یادوں اور عادتوں سے بنتا ہے، جو اس کی رہائش گاہ کو جنت یا جہنم بنا دیتے ہیں۔ مگر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر آس پاس رہنے والوں، گلی، علاقے، شہر، بلکہ ملک یا دنیا بھر میں سب سے منفرد ہو۔ گنبد سے غاروں تک، ٹری ہاؤسز سے برفانی اگلو تک، دنیا بھر میں ایسے کئی انوکھے گھر ہیں جو دیکھنے کو آتے ہیں اور انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو دیکھے اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ اور ایسے ہی عجیب ترین گھر دیکھنا آپ کی زندگی میں سب سے حیرت انگیز تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جس گھر کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ انڈونیشیا میں موجود ہیں، جن کو گنبد نما گھر کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے تاریخی شہر یوگیاکرتا میں زلزلے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کے لیے یہ گنبد نما مقبرے یا گنبد نما گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ انوکھا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا، جس نے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے 70 ایسے گھر تعمیر کیے تھے جو دور سے دیکھنے میں بہت ہی عجیب مگر دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے گنبد کھڑے ہیں۔ اگلا گھر جس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جو ایک آئس ہاؤس ہے، مطلب برف کا گھر، جو جرمنی کے برلن شہر میں 2005 میں ایک بینک نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے گھر تعمیر کیا تھا، جو مکمل طور پر برف سے تیار کیا گیا تھا۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے 1000 کے لگ بھگ برف کی سیلنگز استعمال کی گئی تھیں، جبکہ اس میں موجود تمام سامان اور سجاوٹ وغیرہ کو بھی برف سے ہی ممکن بنایا گیا ہے۔ تاہم یہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ بہت دیر تک اس گھر میں رہنا ممکن نہیں۔ اگلا گھر امریکہ میں موجود ایک چٹانی بنگلہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کسی نے کس طرح سوچا اور کس طرح اس کو تعمیر کیا ہے۔ اگر امریکی ریاست یوٹا میں کوئی دی راک کا نام لے تو اس کا مطلب یہاں کے ایک خاندان مورون کی ملکیت میں موجود انتہائی انوکھا گھر ہے، جو ایک پوری چٹان کو تراش کر 35 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے ایک چٹان میں دھماکے کر کے کئی کمرے اور گودامز وغیرہ کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اب یہ دیکھنے والوں کو اس قدر حیران کر دیتا ہے کہ انسانی آنکھ کو یقین نہیں آتا کہ دنیا سے مختلف ہونے کے لیے انسانی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے۔ اب ہم جس گھر کے بارے میں بات کریں گے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا نام ہے اپنی شکل بدلنے والا گھر۔ کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک گھر اپنی شکل بدل سکتا ہے؟ ہانگ کانگ کی ریاست میں موجود ایک گھر ایسا بھی ہے جسے ایک آرکیٹیکٹ کیری چینگ نے اپنے لیے 330 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں تعمیر کیا ہے۔ مگر اسے کوئی عام گھر نہ سمجھیے گا۔ در حقیقت گیری اس جگہ 3 سال سے مقیم رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اسے ماحول دوست اور گنجائش کے لحاظ سے انتہائی مؤثر بنایا، کیونکہ اس کی دیواروں کو جب مرضی یہاں وہاں منتقل کر کے اپنی مرضی کی شکل دے کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ اگلا گھر جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ انگلینڈ میں موجود ایک شارک ہاؤس ہے۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، شارک ہاؤس۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شارک مچھلی گھر کی دیوار توڑ کر اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ ایک شارک کے شوقین انسان نے اپنے گھر کو منفرد اور عجیب و غریب بنانے کے لیے فائبر گلاس سے بنی 25 فٹ کی لمبی شارک کا ماڈل بنایا ہے، جس میں آدھی شارک گھر کے باہر اور آدھی شارک گھر کے اندر نظر آتی ہے۔ اگلا گھر جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسا گھر ہے جس کے بارے میں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس گھر کا نام ہے الٹا سیدھا گھر۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح سنا، الٹا سیدھا گھر۔ مطلب اس گھر میں اگر آپ داخل ہوں تو آپ کو ہر چیز الٹی دکھائی دیتی ہے۔ اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بینائی یا دماغ پر شبہ ہونے لگے تو غلط نہیں، کیونکہ روس کی ایک ریاست سائبیریا کے علاقے میں تعمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے، یعنی اسے اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ الٹا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے، کیونکہ بستر اور کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکھا فرش پر لگا ہوتا ہے، مگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس چیز نے اس گھر کو مقامی افراد سمیت بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں میں بہت ہی مقبول کر رکھا ہے۔
اس سے اگلا گھر جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں آپ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے پتلا ترین گھر، ایسا گھر جو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس گھر کے اندر کوئی انسان رہ سکتا ہے۔ ہاں جی، دنیا کا سب سے پتلا ترین گھر پولینڈ میں موجود ہے، جو محض 36 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے۔ در حقیقت پولینڈ میں جگہ کی کمی کے باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک فنکار نے 2 عمارتوں کے درمیان بچ جانے والی جگہ، جو عموماً طور پر بہت ہی کم ہوتی ہے، اس کو استعمال میں لا کر ایک خوبصورت اور ننھے گھر کو ڈیزائن اور تعمیر کیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اگلا گھر جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے مگرمچھ ہاؤس۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، مگرمچھ جو ایک جانور ہے، اس جانور کی مشابہت رکھنے والا ایک گھر جو آئیوری کوسٹ میں موجود ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیوری کوسٹ جائیں اور اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزریں تو آپ کو ایک جھٹکا نہ لگے کہ اتنا بڑا مگرمچھ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، مگر یہ تو ایک آرٹسٹ موسیٰ نے تخلیقی صلاحیت کا شاہکار نمونہ پیش کیا ہے جو انہوں نے تھیری اتا نامی شخص کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اس گھر کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گھر کو ڈیزائن کرنے والے موسیٰ اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے، اور جس انسان کے لیے وہ یہ گھر ڈیزائن کر رہے تھے اسی عطا نامی شخص نے اس گھر کو مکمل کیا ہے، جو آج اپنی مثال آپ ہے۔ اب جس گھر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ گھر میکسیکو میں موجود ہے، جس کا نام ہے چٹان تراش کا بنایا گیا گھر۔ میکسیکو کی شمالی ریاست میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس نے ایک بہت ہی بڑی چٹانی پتھر کو تراش کر ایک منفرد گھر کی شکل دے دی تھی۔ بنتو اور اس کا خاندان گزشتہ 30 برسوں سے اس 131 فٹ بڑی چٹان کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا نظارہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اب جس گھر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے ریو ڈی جنیرو۔ یہ برازیل میں واقع ایک گھر ہے۔ گھر اپنی مثال آپ اس لیے ہے کیونکہ یہ لکڑی کے تختے اور جال پر ٹکے ہوتے ہیں۔ ایک انتہائی چھوٹے گھر کے رہائشیوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک عمارت کی دیوار کی سلائیڈ میں لگے ہوتے ہیں۔ اب ہم جس منفرد گھر کی بات کر رہے ہیں اسے چین کا نیل ہاؤس کہا جاتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر یہ تعمیر کیسے کیے گئے ہوں گے، جیسے چین کا یہ نیل ہاؤس جو کہ ترقیاتی کاموں کے دوران مالک کی جانب سے گرانے کی اجازت نہ ملنے پر انوکھے انداز سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اب یہ گھر موجود ہے یا موجود نہیں، کیونکہ یہ 2015 کی تصویر ہے۔ اب ہم جس منفرد اور انوکھے گھر کی بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کنٹینر ہاؤس۔ کنٹینر ہاؤس آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 4 شپنگ کنٹینرز کی مدد سے یہ 3 بیڈ رومز کا نیا گھر تیار کیا گیا ہے جو 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کنٹینرز میں صرف سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا، پر اب انہی کنٹینرز کو گھر کی شکل دے دی گئی ہے، جو دیکھنے والوں کو خاصا حیرانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب جس گھر کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب سٹون ہاؤس ہے، جو پرتگال میں واقع ہے۔ یہ ایک نجی جائیداد ہے جس کے ارد گرد باڑ بھی لگی ہے، جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان غاروں میں کیسے رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بات تو واضح نہیں کہ اس میں کون رہتا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ یہ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنتا ہے، جبکہ اس کے باہر مالکان نے پرائیویٹ پراپرٹی کا سائن لگا رکھا ہے۔ اگلا ایک منفرد گھر جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ٹری ہاؤس، جو کہ فرانس میں موجود ہے۔ درختوں پر تو گھر بنانا زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کا شوق رہا ہے، مگر جنوبی فرانس کے علاقے میں واقع یہ ٹری ہاؤس اپنی مثال آپ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ایک کمپنی ماحولیاتی تعطیلات کے افراد کو کرائے پر رہنے کے لیے دیتی ہے تاکہ وہ قدرتی مناظر اور ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ایک بہت ہی انوکھا ترین گھر جس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے اس کا نام ہے دریا کے پتھر پر ٹکا ہوا گھر۔ یہ منفرد نظر آنے والا گھر سربیا کے دریائے ڈریٹا کے عین وسط میں ایک ایسا انوکھا گھر ہے جسے ایک ابھری ہوئی چٹان پر بنایا گیا ہے۔ لکڑی کی مدد سے تعمیر کیا جانے والا یہ منفرد گھر 1968 میں چند نوجوانوں نے تعمیر کیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ چٹان ایک چھوٹی پناہ گاہ کے لیے مثالی مقام تھی۔ یہ گھر نہ صرف آرٹ کا نمونہ ہے بلکہ اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا بھی مرکز رہتا ہے۔ اب جس گھر کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے ٹوائلٹ ہاؤس۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، ٹوائلٹ ہاؤس۔ اس کا نام واقعی مسٹر ٹوائلٹ ہاؤس ہے اور یہ جنوبی کوریا کے شہر میں موجود ہے۔ ٹوائلٹ کی شکل کی یہ عمارت سالہ سال لوگوں کے لیے کھلی رہتی ہے اور یہاں مختلف نمائشوں اور کنسرٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
ہاں جی، نمبر 1 پر آنے والا آخری ہاؤس جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ایروپلین ہاؤس، جو کہ نائجیریا میں موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایروپلین ہاؤس۔ ہو سکتا ہے کہ دور سے دیکھنے پر آپ دھوکا کھا جائیں اور اسے ایک طیارہ ہی سمجھ لیں، مگر در حقیقت یہ ایک جہاز کی شکل کا انوکھا گھر ہے۔ اس گھر کو نائجیریا کے شہر میں ایک سید جمال نے اپنی اہلیہ لیزا کی یاد میں تعمیر کیا ہے، جسے سفر کرنا بہت پسند تھا، اور اس کے گزر جانے کے بعد افسردہ شوہر کو اس سے اچھا خراج تحسین سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے شاہ جہان نے ممتاز کے لیے تاج محل بنایا تھا، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اسی طرح سید جمال نے اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے اس گھر کو ایسا تعمیر کیا ہے اور اس کے اوپر جہاز بنایا ہے۔